السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں اردو پیڈاگوجی کے پچھلے سال پوچھے گئے سوالوں پر ڈسکس کریں گے، جو کہ پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آج کا پہلا کوشچن ہے کہ استاد چوتھی جماعت کے طلباء کو کسی موضوع پر آزادانہ طور پر لکھنے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اگر موضوع متعلق ہو۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ چوتھے کلاس کا بچہ اس کو آزادانہ طور پر، مطلب اس کو چھوڑ دینا، ان کی منچاہی اس کو چھوڑ دیں گے، وہ اپنے سے لکھے گا، اس کو آزاد چھوڑ دیں گے۔ حوصلہ افزائی کرنا مطلب پریرت کرنا، کیا کرنا؟ پریرت کرنا، مطلب کس ٹاپک پہ اس کو لکھنے کے لیے کہیں گے، موضوع مطلب ٹاپک، کس ٹاپک پہ اس کو لکھنے کے لیے کہیں گے تو وہ آزادانہ طور پر کیا ہوگا؟ لکھ سکے گا۔ تو پہلا آپشن ہے سماجی مسائل، نمبر 2 ہے قومی سالمیت، نمبر 3 ہے ذاتی زندگی، نمبر 4 ہے ماحولیاتی مسائل۔ تو آپشن اس کا ہوگا ذاتی زندگی، کیونکہ وہ اتنا پریپکو نہیں ہوتا ہے کہ وہ سماجی زندگی کے بارے میں سمجھے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے۔ قومی سالمیت بھی ان کے دماغ کے پرے ہے، اسی لیے ذاتی زندگی وہ کیا کر رہا ہے وہ خود اپنی باتوں میں، اپنے الفاظوں میں وہ لکھ سکتا ہے، اسی لیے آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے زبان کی غیر رسمی آموزش میں کون شامل ہے؟ دیکھیے کوشچن کو گھمانے کا ٹائپ دیکھیے، اصل یہ پوچھ رہا ہے کہ زبان اکتساب کیسے ہوتا ہے۔ زبان کی غیر رسمی آموزش مطلب آموزش جو ہوتی ہے وہ رسمی ہوتی ہے، تو غیر رسمی آموزش مطلب اکتساب اس میں کیا ہے؟ تو آپشن دیکھتے ہیں، زبان کی تجربہ گاہ، نمبر 2 ہے گھر کا ماحول، نمبر 3 ہے زبان کا تربیتی مرکز، نمبر 4 ہے اسکول۔ نمبر 1 میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم کہیں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو وہاں آموزش ہوتی ہے، یہاں ہم ارادہ کر کے جاتے ہیں، اس لیے یہ آموزش ہوئی، وہ رسمی ہو گئی۔ زبان کی تربیتی مرکز، یہاں بھی کوئی جگہ فکس ہوتا ہے، جیسے اسکول ٹائپ بھی کوئی کیمپ لگتا ہے تو یہاں بھی ہم ارادتاً جاتے ہیں، ایک پہلے سے متعین ہوتا ہے کہ اس زبان پہ، اس ٹاپک پہ یہاں بات ہونی ہے، تو یہ بھی آموزش ہوئی، یہ بھی رسمی ہوتی ہے۔ اور تیسرا اسکول تو ہوتا ہی ہے، اسی لیے غیر رسمی گھر کا ماحول ہے، یہاں ہم کسی ٹاپک پہ بحث نہیں کرتے، بس بولتے چلے جاتے ہیں، اس سے زبان سیکھی جاتی ہے جو کہ غیر رسمی ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ طلباء سے پڑھی ہوئی کہانی کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہنے سے استاد کو کیا جانچنے میں مدد ملے گی؟ کوئی کہانی پڑھے، اگر استاد یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سمجھاؤ، تو استاد کس چیز کا ملیانکن کرنے جا رہا ہے؟ اس کو کیا چیز سمجھنے میں مدد ملے گی؟ نمبر 1 ہے کیا ذہانت، نمبر 2 ہے سمجھ، نمبر 3 ہے تلفظ، نمبر 4 ہے املا۔ املا تو ہوگا نہیں کیونکہ اس کو سمجھانے کہہ رہا ہے۔ تلفظ، ذہانت بچے کی نہیں دیکھنی ہے، دیکھنی ہے بچے کی سمجھ۔ کیا دیکھنی ہے بچے کی؟ بچے کی ہمیں سمجھ دیکھنی ہے پہلے، اسی لیے آپشن نمبر۔ اگلا کوشچن ہے لکھنے میں دقت، پریشانی کو کیا کہتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس ٹاپک سے ہر سال ایک کوشچن آنا لازمی ہے۔ تو دیکھتے ہیں لکھنے میں جو پریشانی ہوتی ہے، لکھنے کا جو وکار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 ہے ڈسلیکسیا، نمبر 2 ہے ڈسگرافیا، نمبر 3 ہے ڈسکلکولیا، نمبر 4 ہے ڈسفوریا۔ سب سے پہلے 1 نمبر دیکھتے ہیں، ڈسلیکسیا کہتے ہیں پٹھن سے سمبندھت بیماری جو ہوتی ہے، پڑھنے سے جو سمبندھت بیماری ہوتی ہے اس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہا ہے لکھنے میں پریشانی، لکھنے میں جو پریشانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈسگرافیا۔
لکھنے میں جو پریشانی ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ڈسگرافیا، اور میتھ سے سمبندھت، کیلکولیشن سے سمبندھت جو بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈسکلکولیا۔ اور چوتھا نمبر آپ کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ چوتھے نمبر کو کون سی بیماری کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے، پڑھنے کا مطلب صرف لکھے ہوئے متن کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا جو مطلب ہے وہ صرف لکھا ہوا جو مضمون ہے اس کو پڑھنا ہی مطلب یہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ ہے اہم ہے، یہ بھی اہم ہے۔ مطلب یہ ہے پڑھنا صرف متن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آگے یہ بھی ہے، کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایک اچھے مقرر ہوں۔ پڑھنے کا مطلب مقرر ہونا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہے متن کے معنی کو سمجھنا۔ نمبر 3 ہے نئے الفاظ اور جملوں کی ساخت کی آموزش ہو۔ نمبر 4 ہے نئے الفاظ کی ادائیگی میں حائل پریشانیوں پر قابو پا سکے۔ بات صحیح ہے، 4 نمبر بھی 3 نمبر بھی، لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ جب کسی طرح بھی پڑھے، کہنے کا مطلب کیا ہو رہا ہے، اس مضمون میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، جو کتاب لکھے ہیں، جو تھیوری ہے وہ تھیوری کہنا کیا چاہ رہا ہے، اصل مقصد میرا وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اسی لیے آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے کہ اس بات کی سفارش کی گئی ہے، مطلب این سی ایف 2005 کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ این سی ایف 2005 اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ ابتدائی درجات میں بچوں کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ پراتھمک استر پر جو ہے بچوں کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، تو کیوں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ہے علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے۔ نمبر 2 ہے فطری ماحول بیدار کرنے کے لیے۔ نمبر 3 ہے بچے کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 4 ہے بچوں میں تخلیقیت کو فروغ دینے کے لیے۔ تو نمبر 4 ہوگا کہ بچوں میں تخلیقیت کو فروغ دینے کے لیے مادری زبان میں پراتھمک استر پر پڑھائی جانی چاہیے۔ بچے کوئی زبان نہیں سمجھتے، یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ بچہ جب جاتا ہے اسکول تو بہت سارے گیانوں کا بھنڈار لے کے جاتا ہے، وہ ایک سے زیادہ زبانیں بھی جانتا ہے۔ اسی لیے بچوں میں تخلیقیت کو فروغ دینا ہے، سرجناتمکتا کا وکاس کرنا ہے۔ اسی لیے اور مادری زبان سے بہتر وہ کسی بھی زبان میں دوسری زبان میں وہ نہیں سیکھ سکتا اور نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا کہ تخلیقیت کو فروغ دینا ہے۔ اگلا کوشچن ہے پہلی جماعت کی نصابی کتاب نظموں اور کہانیوں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد حروف تہجی آتا ہے۔ اس نصابی کتاب میں کس انداز نظر کو اپنایا گیا؟ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو پہلی جماعت کا جو کلاس ہوتا ہے، ان کا جو سلیبس ہوتا ہے، ان کا جو کتاب ہوتا ہے، اس میں پہلے نظموں کو، بچے زیادہ نظم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کو پہلے نظم سکھایا جاتا ہے، اس کو گا کے پڑھوایا جاتا ہے، اس کے بعد حروف تہجی آتی ہے، مطلب الفابیٹ آتا ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ نیچے سے اوپر؟ یہ تو نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے آیا ہے۔ نمبر 2 آپشن صحیح ہوگا کہ اوپر سے نیچے ہے، اوپر یہ پہلے نظم دے دیا ہے اس کے بعد الفابیٹ سکھا رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔